सुलह हुदैबिया दर हकीकत इस्लाम और मुसलमानों की ज़िंदगी में एक नई तब्दीली का आगाज़ था। चूँकि इस्लाम की दावत और दुश्मनी में कुरैश सबसे ज़्यादा मजबूत, हट धर्म और लड़ाका कौम की हैसियत रखते थे, इसलिए जब वो जंग के मैदान में पसपा होकर अमन व सलामती की तरफ आ गए तो अहज़ाब के 3 बाजुओं कुरैश, गतफान और यहूद में से सबसे मजबूत बाजू टूट गया। और चूँकि कुरैश ही पूरे जज़ीरतुल अरब में बुत परस्ती के नुमाइंदे और सरबराह थे, इसलिए मैदान जंग से उनके हटते ही बुत परस्तों के जज्बात सर्द पड़ गए और उनकी दुश्मनाना रविश में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई। चुनाचे हम देखते हैं कि सुलह के बाद गतफान की तरफ से भी किसी बड़ी तगोदौ और शोर व शर का मुजाहरा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ किया भी तो यहूद के भड़काने पर। जहाँ तक यहूद का ताल्लुक है तो वो यसरब से जिलावतनी के बाद खैबर को अपनी दसीसाकारियों और साजिशों का अड्डा बना चुके थे। वहाँ उनके शैतान अंडे बच्चे दे रहे थे और फितने की आग भड़काने में मसरूफ थे। वो मदीने के गिरदोपेश आबाद बद्दुओं को भड़काते रहते और नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के खात्मे या कम से कम उन्हें बड़े पैमाने पर ज़िक पहुंचाने की तदबीरें सोचते रहते। इसलिए सुलह हुदैबिया के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला और फैसला कुन रास्त इक़दाम इसी मरकज़ शर्र फसाद के खिलाफ किया। बहरहाल अमन के इस मरहले पर जो सुलह हुदैबिया के बाद शुरू हुआ था, मुसलमानों को इस्लामी दावत फैलाने और तबलीग करने का अहम मौका हाथ आ गया था। इसलिए इस मैदान में उनकी सरगर्मियाँ तेज तर हो गईं, जो जंगी सरगर्मियों पर गालिब रहीं। लिहाजा मुनासिब होगा कि उस दौर की 2 किस्में कर दी जाएं। नंबर 1 तबलीगी सरगर्मियाँ और बादशाहों और सरबराहों के नाम खतूत, और नंबर 2 जंगी सरगर्मियाँ। फिर बेजाना होगा कि इस मरहले की जंगी सरगर्मियाँ पेश करने से पहले बादशाहों और सरबराहों के नाम खतूत की तफसीलात पेश कर दी जाएं, क्योंकि तबई तौर पर इस्लामी दावत मुकद्दम है, बल्कि यही वो असल मकसद है जिसके लिए मुसलमानों ने तरह तरह की मुश्किलात, मसाइब, जंग और फितने, हंगामे और इस्तराबात बर्दाश्त किए थे। 6 हिजरी के अखीर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ लाए तो आपने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिख कर उन्हें इस्लाम की दावत दी। आपने इन खतूत के लिखने का इरादा फरमाया तो आपसे कहा गया कि बादशाह उसी सूरत में खतूत कबूल करेंगे जब उन पर मोहर लगी हो। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। ये नक्श 3 सत्रों में था, एक सत्र में मोहम्मद, एक सत्र में रसूल और एक सत्र में अल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मालूमात रखने वाले तजुर्बाकार सहाबा कराम को बतौर कासिद मुंतखब किया और उन्हें बादशाहों के पास खतूत देकर रवाना फरमाया। अल्लामा मंसूर पुरी ने वसूख के साथ बयान किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये कासिद अपनी खैबर रवानगी से चंद दिन पहले यकम मुहर्रम 7 हिजरी को रवाना फरमाए थे। नज्जाशी शाह हब्श के नाम खत। इस नज्जाशी का नाम असहमा बिन अबजर था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके नाम जो खत लिखा उसे अम्र बिन उमैया दमरी के बदस्त 6 हिजरी के अखीर या 7 हिजरी के शुरू में रवाना फरमाया। तबरी ने इस खत की इबारत जिक्र की है, लेकिन इसे बनज़रे गायर देखने से अंदाज़ा होता है कि ये वो खत नहीं है जिसे रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के बाद लिखा था, बल्कि ये गालिबन उस खत की इबारत है जिसे आप अलैहिस्सलाम ने मक्की दौर में हज़रत जाफ़र को उनकी हिजरत हबशा के वक्त दिया था, क्योंकि खत के अखीर में उन महाजरीन का तस्करा इन अल्फाज में किया गया है। मैंने तुम्हारे पास अपने चचेरे भाई जाफ़र को मुसलमानों की एक जमात के साथ रवाना किया है। जब वो तुम्हारे पास पहुँचे तो उन्हें अपने पास ठहराना और जबर इख्तियार न करना। बैहक़ी ने इब्ने अब्बास से एक और ख़त की इबारत रिवायत की है जिसे नबी अलैहिस्सलाम ने नज्जाशी के पास रवाना किया था। उसका तर्जुमा ये है, ये ख़त है मोहम्मद नबी की तरफ से नज्जाशी असहम शाह हब्श के नाम। उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। उसने न कोई बीवी इख्तियार की न लड़का, और मैं इसकी भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल है। और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं उसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से बाज़ को अल्लाह की बजाय रब न बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने एक और ख़त की इबारत दर्ज फरमाई है जो माज़ी करीब में दस्तयाब हुआ है, और सिर्फ एक लफ्ज़ के इख्तिलाफ के साथ यही ख़त अल्लामा इब्ने क़य्यम की किताब ज़ादुल माद में भी मौजूद है।
ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے، دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا محافظ اور نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئیں۔ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب سے اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ جہاں تک اس خط کی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا، بلکہ بیہقی نے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمرہ کے پاس روانہ فرمایا تھا، کیونکہ جس طرح آپ علیہ السلام نے ان خطوط میں آیت کریمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوا درج فرمائی تھی، اسی طرح بیہقی کی روایت کردہ خط میں بھی یہ آیت درج ہے۔ علاوہ ازیں اس خط میں صراحتاً اسہمہ کا نام بھی موجود ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں۔ بہرحال جب عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دیں، چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین مقرر ہو کر سریرہ رائے سلطنت ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مقوقس شاہ مصر کے نام خط۔ نبی علیہ السلام نے ایک گرامی نامہ جریج بن متی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر اور سکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں، بس اگر وہ منہ موڑ دیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتع کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتم نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہدہ پا لیا ہے۔ اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکنے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی علیہ السلام کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ علیہ السلام کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر دیا ہے، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی علیہ السلام نے ماریا رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس رکھا، اور ان کے بطن سے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین رضی اللہ عنہا کو حضرت حسان بن ثابت کے حوالے کر دیا۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کس آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔
जब वो मदीना पहुंचे और नबी अलैहिस्सलाम के रूबरू हाजिर हुए तो एक ने कहा, शहंशाह किसरा ने शाह बाज़ान को एक मकतूब के जरिए हुक्म दिया है कि वो आप अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी भेजकर आप अलैहिस्सलाम को किसरा के रूबरू हाजिर करे, और बाज़ान ने इस काम के लिए मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरे साथ चलें। साथ ही दोनों ने धमकी आमेज बातें भी की। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि कल मुलाकात करें। उधर ऐन उसी वक्त जब कि मदीना में ये दिलचस्प मुहिम दरपेश थी, खुद खुसरो परवेज के घराने के अंदर उसके खिलाफ एक जबरदस्त बगावत का शोला भड़क रहा था, जिसके नतीजे में कैसर की फौज के हाथों फारसी फौजों की पै दर पै शिकस्त के बाद अब खुसरो का बेटा शेरोया अपने बाप को कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा था। ये मंगल की रात थी, 10 जमादिउल ऊला 7 हिजरी का वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म वही के जरिए हुआ। चुनाचे सुबह हुई और दोनों फारसी नुमाइंदे हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस वाक़े की खबर दी। उन दोनों ने कहा, कुछ होश है, आप क्या कह रहे हैं? हमने आपकी इससे बहुत मामूली बात भी काबिल एतराज़ शुमार की है, तो क्या आपकी ये बात हम बादशाह को लिख भेजें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, उसे मेरी इस बात की खबर कर दो और उससे ये भी कह दो कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक किसरा पहुँच चुका है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए उस जगह जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। तुम दोनों उससे ये भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जो कुछ तुम्हारे ज़ेरे इख्तिदार है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारी कौम का बादशाह बना दूंगा। उसके बाद वो दोनों मदीना से रवाना होकर बाज़ान के पास पहुंचे और उसे सारी तफसीलात से आगाह किया। थोड़े अरसे के बाद एक खत आया कि शेरोया ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। शेरोया ने अपने इस खत में ये भी हिदायत की थी कि जिस शख्स के बारे में मेरे वालिद ने तुम्हें लिखा था उसे ताहुक्म सानी बरअंगेख्ता न करना। इस वाक़े की वजह से बाज़ान और उसके फारसी रुफ़क़ा जो यमन में मौजूद थे मुसलमान हो गए।